السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی میں ایسا کہہ دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے، دو پھول، سیدنا پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لگتے جگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جب میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہید ہوئے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بیٹے بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے؟ تو اسی واللہ سے ناظرین ہم گفتگو آپ کو مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ تعالی کی گفتگو سنوائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین تھوڑی سی ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم بتائیں نا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا تو ہر دوسرا بندہ یا صحابی کا بیٹا ہے یا صحابی کا پوتا ہے۔ جتنے بھی قاتلان امام حسین ہیں یا صحابیوں کے بیٹے ہیں یا صحابیوں کے پوتے ہیں، بھتیجے ہیں، پوتے ہیں، بیٹے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص چھوٹا نام ہے، اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کربلا میں امام حسین کو مارے۔ سنان ابن انس، انس ابن مالک کا بیٹا، انس ابن مالک کو نبی نے پالا، امام حسین کے ساتھ کھیلا ہے۔ 10 سال تک نبی نے یہ یتیم تھا۔ سنان کا داد باپ جس نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا تھا، اس کا باپ۔ آپ غور تو کریں۔ قاتلین میں جید صحابہ کی اولادیں بھی شامل ہیں، مثلاً انس ابن مالک کا بیٹا سنان بن انس اور سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد۔ علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ یہ جو بات ہے نا صحابہ کی اولادیں، ایک بات تو اس میں ٹھیک تھی، عمر ابن سعد تو واقعی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، لیکن جو سنان بن انس ہے نا جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو آخر میں وار کر کے شہید کیا، ان کا سر کاٹا تھا، وہ حضرت انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کا ویسے نام ہے سنان بن انس نخعی، یہ تو قبیلہ ہی اور ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا، ولیعوذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا، یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ تو انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748، اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا۔ کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے۔ بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا، اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا، ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تو نا کہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے۔ باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے۔ انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100 پلس تھی، یا 100 پلس تو نہیں ہوگی، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 پلس تھی، کیونکہ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 110 سال کی عمر میں 70 کے ہوں گے آلموسٹ اس وقت۔ تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، ادروائز وہ مروا دیتے تھے۔ تو سنان بن انس، انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے۔
رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، عراق، ایران، یہ کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی، یہ دونوں نام ایک ہی صحابی کے ہیں، سعد ابن ابی وقاص۔ مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں معمول رکھتے تھے۔ 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں۔ ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا۔ بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا، یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے، سب و شتم والے۔ یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا۔ ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی۔ رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے۔ باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص، جو مولا علی سے محبت کرنے والا، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے۔ 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو۔ ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نکالوں، تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی بن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ، معاویہ نے حکم دیا، تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی۔ پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ، علی کو دیا جھنڈا۔ اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا، علی کو ملا۔ اور تیسری فضیلت سن معاویہ، جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت نمبر 61 آل عمران کی، تو نبی علیہ السلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین، فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں۔ یہ تینوں فضیلتیں۔ اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ، میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو وہ تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو۔ یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ، علی کی پارٹی کا بندہ، علی کا چاہنے والا، پوری زندگی ڈٹا رہا، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے، تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد، اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے۔ آپ مسلم شریف اٹھائیں نا، مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد، دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے، یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے، 7432 صحیح مسلم میں۔ ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی زندہ ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے۔ تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو، تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے
کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ لی, کوئی گورنر بن گیا, کوئی بن گیا, تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت سعد بن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے, جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلے ہی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی, یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے, آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد بن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا, تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا اور باپ کو دیکھیں, باپ نے ایران فتح کیا تھا, دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی, اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے؟ ٹھیک ہو گئی جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین اگر دیکھا جائے پہلے نمبر پہ اگر مقام دیکھا جائے تو وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت. جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان سے فارغ ہے. تو ناظرین اہل بیت کے اندر اگر دیکھیں گے قرآن پاک آپ کھولیں گے تو قرآن پاک نے اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا ہے. اور جیسا کہ ناظرین یہ میں اس لیے بیان کرنے جا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق, کیونکہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو معاذ اللہ کیا کچھ کہہ جاتے ہیں, اس لیے ناظرین میں بیان کرنے لگا ہوں. اہل بیت اصل میں گھر والوں کو کہتے ہیں, یعنی بیوی کو کہتے ہیں. اگر آپ 22واں سپارہ پڑھیں گے تو قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلیں, اگر آپ سورۃ الہود کا مطالعہ کریں گے, سورۃ الہود کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اہل بیت کہا ہے. جب فرشتے آئے تو آ کر نبی ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تو انسانی صورت کے اندر آئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورت کے اندر فرشتے آئے تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ہود کے اندر یہ آپ کو آیات مل جائیں گی. نبی ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا, ذبح کر کے گوشت بنا کے کباب وغیرہ بنا کے جو بھی بنا کے آگے رکھ دیا. اب وہ تو ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے کیونکہ وہ فرشتے تھے. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ. اب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں. نبی ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, وہ آگے سے کہنے لگے قَالُوا لَا تَخَفْ, آپ ڈرو نہیں. نبی ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا آپ ڈرو نہیں. تو ناظرین اب وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے کر جا رہے ہیں اور نبی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف, قوم کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک آپ پڑھیں گے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ پاک نے ادھر اہل بیت کہا ہے. اگر آپ سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کریں گے تو نبی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے. اگر آپ سورۃ قصص کا مطالعہ کریں گے نبی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی ادھر اہل بیت ہی کہا ہے. تو ناظرین میں پھر کہہ دوں جو بندہ اہل بیت کے ساتھ سچے دل سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان سے فارغ ہے. لیکن اگلی بات ہم کرتے چلیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی محبوب علیہ السلام کے اشارے پہ ہی گزاری ہے, جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہے. اور کس جگہ پہ کی, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اور امتحان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے لیا ہے, کہاں پہ لکھا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تو ناظرین اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو
امتحان کے اندر 100/100 ہی نمبر دیے ہیں۔ اب یہ کہیں گے اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ کا ذکر لا کے اللہ نے اس بات کو بتا دیا کہ جیسے آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ کا ذکر ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے نمبر بھی 100/100 ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔